ایمان تیمور کا گھر چھوڑ کر اپنے گھر چلی گئی ہے اور تیمور ایمان کا پیچھا کرتے کرتے ایمان کے گھر تک پہنچ جاتا ہے۔ جب گھر جاتا ہے تو ایمان کا ماں باپ دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے کہ تیمور ایک دم سے کس طرح سے۔ تو تیمور آگے سے اس کے باپ کو کہتا ہے کہ چچا پلیز مجھے نا ایمان سے ایک دفعہ ملنے دے، میں نے ایمان سے ملنا ہے، مجھے ضروری بات کرنی ہے اس سے۔ اس کا باپ کہتا ہے کیا بات کرنی ہے؟ اتنے میں دکھایا جاتا ہے کہ جو ایمان ہے وہ غصے کے ساتھ آتی ہے، ہاتھ میں گلدستہ ہوتا ہے اور وہ اٹھا کر اتنے کا ہائپر ہو جاتی ہے کہ وہ تیمور کو مارنے لگتی ہے اور اس کا باپ اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے کہ ایمان کیا کر رہی ہو؟ تیمور یہاں پر ایمان کے باپ کو کہتا ہے چچا آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ پگلا گئی ہے، پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا ہے۔ تو ایمان کہتی ہے کہ میں تمہارا منہ توڑ دوں گی، چپ کر کے کھڑے رہو، میں تم سے بات کیا، میں تمہیں دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی۔ تیمور بار بار یہی کہہ رہا ہوتا ہے اس کے باپ کو کہ چچا آپ دیکھ رہے ہیں نا کسی کا لحاظ نہیں کرتی، اتنی بدتمیز ہو گئی ہے۔ اس پر پھر ایمان سب کچھ بتا دے گی اپنے باپ کو کہ کس طرح سے انہوں نے مجھے تنگ کیا اور کس طرح سے پریشان ہو کر میں ان کے گھر سے نکلی ہوں۔ یہاں پر تیمور یہی بات کرتا ہے کہ میں ایمان کو ساتھ لینے کے لیے آیا ہوں اور اس کو اپنے گھر لے کر جاؤں گا۔ اب ایمان کے باپ کو پتہ چل چکا ہے کہ تیمور نے کیا کیا ایمان کے ساتھ۔ یہاں پر اس کا باپ بھی سمجھ جاتا ہے بات کو اور تیمور کو کہتا ہے کہ چھوڑو میری بیٹی کو اور جاؤ تم، کیونکہ میں ساری بات کو سمجھتا ہوں، کوئی لاوارث نہیں ہے میری بیٹی۔ اب ایمان بھی اپنے ماں باپ کو یہی بات کر رہی ہوتی ہے کہ جس کو بھائی سمجھو، اب کیا پتا ہوتا ہے کہ بھائی سے وہ بھیڑیا کے روپ میں ہو جائے گا۔ مجھے تو بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ تیمور بھائی بن کر اس طرح سے بے ایمانی کرے گا مجھ پر۔ دوسری طرف دکھایا جا رہا ہے کہ جو بلال ہے وہ کال کرتا ہے تائی امی کو اور کہہ رہا ہوتا ہے کہ کیا بات ہے زارا میری کال نہیں ریسیو کر رہی، وہ بات نہیں کر رہی، کئی دن سے میں اس کو کالز کر رہا ہوں۔ تو آگے سے تائی امی یہی کہتی ہے کہ اگر وہ کال ریسیو نہیں کر رہی تو تم یہاں پر آ جاؤ۔ ادھر تائی امی زارا سے بھی کہتی ہے کہ زارا تم بلال کی کال کیوں نہیں ریسیو کر رہی؟ اب زارا کو بھی بہت زیادہ غصہ ہے بلال پر۔ وہ کہتی ہے کہ میں اس لیے بات نہیں کرنا چاہتی بلال سے، پہلے تو وہ لیلا کی طرفداری کرتا تھا اور اب ایمان کی طرفداریاں کرنے لگ گیا ہے اور میرا دل نہیں چاہتا کہ میں بلال سے بات کروں۔ اب ایمان بھی یہاں کافی زیادہ پچھتا رہی ہوتی ہے کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ بڑے شہر کے لوگ شرط جیتنے کے لیے زہر کھانے تک بھی چلے جاتے ہیں، کیونکہ عہد نے رشتہ کر لیا ہے اپنی ماں کے کہنے پر اور ایمان بڑا اس پر مان کرتی تھی کہ پتہ نہیں عہد مجھ سے واقعی ہی سچی محبت کرتا ہے۔ اب ایمان کو پتہ چل چکا ہے کہ سب ہی چالاک ہیں۔ ایمان تو عہد کی محبت کو واقعی ہی محبت سمجھی تھی، لیکن اب اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ سب لوگ دھوکہ کر رہے ہیں۔ ایمان یہی سوچ رہی ہوتی ہے کہ کاش مجھے پتا چل جاتا تو میں کبھی بھی کسی پر اعتبار نہ کرتی۔ تیمور ایمان کے ماں باپ کے سامنے یہ بھی کہتا ہے کہ میں تو اس کی غلط فہمیاں دور کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو آگے سے ایمان یہی کہتی ہے کہ ابا اس کو کوئی غلط فہمی نہیں ہے اور نہ ہی مجھے ہے، یہ لوگ بہت تیز ہیں اور انہوں نے مجھ پر جو تہمت لگائی ہے وہ صرف میں ہی جانتی ہوں۔ یہ والی نیکسٹ ایپیسوڈ کافی زیادہ دھماکے دار ہونے والی ہے۔